وہ اس طرح مطلب انہوں نے میری پے مار لی، اور پھر میں ان سے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کر تو سکتا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہ ہر ایک کا اپنے اپنے چارجز ہوتے ہیں، تو جس کے چارجز سب سے کم ہوں گے اس سے آپ نے جا کے بات کرنی ہے۔ ہاں ایک اور بات، اس نے کیا کیا ہے، وہ فارم کو فل کرتا رہا ہے، تو نہیں اس نے خود نہیں کیا، اس نے کسی سے کروایا ہے، تو وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کس کون کون سے بیجز ہوتے ہیں، تو آپ کو کون سا بنوانا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ کوچر ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آئین ست بسم اللہ، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ اچھا، آج ولاگ ہونے والا ہے آپ کس طرح سیکیورٹی کا لائسنس بنواتے ہیں یو کے میں، تو آج اس کے بارے میں آپ کو فل ڈیٹیل دوں گا۔ ہم اس میں 3 پوائنٹ بیسیکلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ میرا ہونے والا ہے فراڈ، مطلب اس میں کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں، اور تاکہ آپ کو وہ ان فیوچر آ کے نہ جھیلنے پڑے۔ اس کے بعد بات کروں گا یہ سیکیورٹی کی جاب آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو تیسرا پوائنٹ میرا ہونے والا ہے آپ کو پورا پروسیجر میں نے بتانا ہے، سیکیورٹی کا بیج آپ کس طرح حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ کی ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے فراڈ۔ یار یو کے میں جو ہے نا، فراڈز بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، فراڈ سے بچ کے رہنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکیورٹی میں کس طرح فراڈ ہوتے ہیں۔ تو یار آپ نے جب بیج بنوانا ہے نا، تو کسی صحیح بندے کے ہاتھوں بنوائیے گا، کسی غلط بندے کے ہاتھوں نہ چلے جائیے گا، کیونکہ بہت سے لڑکے ہیں وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، پھر ان کا بیج بھی نہیں بنتا، ان کے پیسے بھی مارے جاتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں نہ بڑا پچھتاتے ہیں، یار یہ کیا کر دیا۔ تو کیونکہ میں خود سیکیورٹی کرتا ہوں، ابھی بھی بالکل سیکیورٹی کر کے ہی آیا ہوں، تو میں یہی کہوں گا یار آپ نے نا صحیح بندے کے ہاتھوں جانا ہے، جس کے مطلب آپ صحیح بندہ کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح تلاش کر سکتے ہیں جس نے پہلے اس بندے سے بیج بنوایا ہوا ہو، جو آپ کا دوست ہو، آپ اس سے پوچھیں، وہ اس نے اگر اس سے پہلے بنوایا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے تھرو ادھر جائیں، مطلب کسی ریفرنس سے جائیں کسی کے پاس، تو پھر آپ کے جو ہوتے ہیں نا فراڈس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، مطلب 80 to 90% کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ ان فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو دوسری قسم کا فراڈ ہوتا ہے وہ پے مار لیتے ہیں، تو بہت زیادہ بندوں کی پے مرتے میں نے دیکھی ہے خود، اور میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میری اپنی پے مری ہے، کیونکہ یہ نہیں بھائی میں وہ کیش پہ کام کر رہا تھا، نہیں بالکل، میں این آئی پہ کام کر رہا تھا، این آئی کے پے نمبر پہ کام کرتے ہوئے میری پے مری ہے، کیونکہ میں نے 1 منتھ ایک بندے کے تھرو لگائی، کام کیا، اور جب وہ منتھ کمپلیٹ ہوا تو میری کچھ ریزن تھی، میں نے وہ چھوڑ دی۔ اچھا وہ سائٹ جب چھوڑی تو انہوں نے مجھے کہا 1 منتھ کے بعد آپ کو نا پے مل جائے گی، کیونکہ میری جو پہلے دن ہی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا 1 منتھ کے بعد آپ کو پے مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے جاب چھوڑ دی، اور انہوں نے جو ڈیٹ دی ہوئی تھی اس ڈیٹ پہ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کہا ہے اس طرح 1-2 دن لگ جائیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، 1-2 دن کون سی بڑی بات ہے۔ اچھا 1-2 دن کے بعد پھر میں نے کال کی تو انہوں نے کہا ہے تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، یہ این آئی پہ کام تھا تو اس میں تھوڑے سے ڈیلیز آتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، تو میں نے اور ویٹ کیا۔ ایک تو میری پے بہت لیٹ آئی، مطلب اگلا بھی 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد مجھے پے ملی، تو جب مجھے پے ملی تو میری پے کم تھی۔ اچھا میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا ہے آپ کے جو کم اتنے آپ کے میرے آدھے اور انہوں نے این آئی پہ ایڈ کیے، اور جو آدھے تھے وہ انہوں نے کیش میں ایڈ کر دیا، حالانکہ میرے پورے آورس جو تھے وہ این آئی پہ تھے۔ تو وہ اس طرح مطلب انہوں نے میری پے مار لی، اور پھر میں ان سے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کر تو سکتا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار اپنا ہی فضول ٹائم ویسٹ ہوگا،
تو اس طرح ٹائم ویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو چھوڑ دو. تو میں نے چھوڑ دیا، جانے دیا. تو اس طرح ہوتا ہے، مطلب اب کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے ٹائم کا بہت زیادہ نا پرابلم رہتا ہے، تو بندہ پھر کہاں ان کے ساتھ لڑتا پھرے یا یہ وہ باتیں کرتا پھرے. تو اس لیے میں نے جانے دیا. تو اس طرح آپ نے نا بچ کے رہنا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میسیجز پہ یا واٹس ایپ پہ. وہ آپ نے جس نے آپ کو کام دینا ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ کو میسیج کرے گا، تو آپ نے اسے واٹس ایپ پہ ہی اوکے ان اوکے کا میسیج کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے نا ان فراڈ سے بچ کے رہنا ہے. میں اپنی مثال، میں نے آپ کو اپنا کیوں بتایا، اپنی مثال آپ کو کیوں دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ان فیوچر آپ ان چیزوں سے بچ کے رہیں. تو اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی. یہاں پہ سیکیورٹی آپ کس طرح کرتے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی 2 قسم کی ہوتی ہے. پہلی ہوتی ہے اسٹیٹک اور دوسری ہوتی ہے ریٹیل. تو جو اسٹیٹک سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مطلب اس طرح ہوتی ہے، آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. اس میں مطلب آپ کو کھڑے نہیں رہنا پڑتا. اس کو وہ آپ کو کوئی چیئر دے دیں گے، یا وہاں جہاں آپ سیکیورٹی کرنے جائیں گے نا وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ بیٹھنے کو ملے گا. آپ نے بیٹھ کے وہ سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک راؤنڈ لگا کے پھر آ کے بیٹھ جانا ہے. مطلب آدھا گھنٹہ لگایا بیٹھے، اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ایک راؤنڈ لگایا، پھر آپ آ کے بیٹھ گئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد راؤنڈ لگایا. اس طرح اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو جو ریٹیل ہوتی ہے اس میں تو آپ نے کنٹینیوسلی پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے. جو میں ابھی بھی جاب کر رہا ہوں وہ میری ہے ریٹیل. اس میں تو آپ نے کنٹینیوسلی پیٹرولنگ کرنی ہے یا ایک جگہ کھڑے ہو جانا ہے. مطلب کوئی بھی شاپ ہے نا، جیسے گروسری شاپ ہے، تو وہاں جا کے آپ نے نا کھڑے ہو جانا ہے مین ڈور پہ. کچھ ٹائم کے بعد آپ نے اندر جانا، اندر جا کے پوری پیٹرولنگ کرنی ہے. تو وہ بس پیٹرولنگ کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے. یا آپ کو کسی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، مطلب یہ چیزیں اٹھانے والا ہے، تھیف ہے، تو اس پہ آپ نے آنکھ رکھنی ہوگی، اسے مطلب دیکھنا ہوگا وہ کچھ چیز پک تو نہیں کر رہا یہ وہ. تو اس طرح آپ نے نا کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں، آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کو ٹچ کر لیا تو سمجھو پھر آپ تو گئے، آپ کی تو پھر وہ بات ہو جائے گی پروگرام تو بڑھ گیا، پھر آپ کو پولیس چھوڑے گی نہیں. تو اس لیے آپ نے یہاں پہ آتے سار کسی کو پکڑ نہیں لینا، یہ وہ نہیں کرنا، بس تھوڑا سا اویئر ہو کے رہنا ہے. تو وہ جب آپ خیر سیکیورٹی کا لائسنس بنوائیں گے تو وہ اس میں آپ کو بتا دیں گے، فردر گائیڈ کر دیں گے. تو اس طرح ہوتی ہے سیکیورٹی. اس میں آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے، کسی کو مطلب زبردستی کچھ فورس نہیں کر سکتے یہ وہ. تو بس آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو ابھی بات کرتے ہیں SIA کا لائسنس کیسے بنوانا ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ لینڈ ہوتے ہیں نا UK میں، تو آپ نے اپنے سارے ایکسپینسز پہلے دیکھنے ہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں. اچھا، وہ اگر آپ کے پاس ہیں اکاموڈیشن کے بھی ہو گئے، یہ وہ ہو گیا، آپ نے آتے ساتھ سارے پیسے لائسنس پہ نہیں ڈال دینے. ایسے نہ وہ آپ ادھر پیسے ڈال دو اور اس کے بعد آپ کے پاس اکاموڈیشن کے پیسے نہ رہیں یا ٹریول کے پیسے نہ رہیں. پہلے آپ نے اتنے پیسے رکھنے اپنے اکاؤنٹ میں کہ آپ اگلے منتھ مینیج کر لو. اگر کوئی ٹریول کرنا پڑے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہوں، اور گروسری یہ وہ لینے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں. پھر آپ اپنا SIA لائسنس بنوائیں. تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں آپ مطلب یہاں پہ آ کے لائسنس کیسے بنواتے ہیں. لائسنس آپ نے اس طرح بنوانا ہے، آپ نے گوگل کرنا ہے. سمپل گوگل پہ لکھنا ہے SIA لائسنس اپلائی تو نیئر می. تو وہ آپ لکھیں گے تو جو آپ کے پاس سب سے نزدیک ہوگا نا جو انسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو گوگل میں بتا دے گا یہ آپ کے پاس سب سے نزدیک ہے انسٹیٹیوٹ. تو اس پہ جانا ہے، وہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے. اچھا، آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ پہ نہیں جانا، 2-3 انسٹیٹیوٹ پہ جا کے پتہ کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنے اپنے چارجز ہوتے ہیں.
تو جس کے چارجز سب سے کم ہوں گے اس سے آپ نے جا کے بات کرنی ہے. ہاں ایک اور بات یہ کہ آپ نے ڈیٹ کا مطلب کتنے کچھ کہتے ہیں ہم آپ کو 2 3 4 دن میں کرا دیں گے, کچھ ہوتے ہیں وہ کہیں گے آپ کو 4 مطلب 1 ویک پوری کلاسز لینی پڑیں گی. تو جو کم ٹائم بتایا آپ نے اس کے پاس جانا ہے, تو اس کے پاس جائیے گا اور اس سے جب آپ کلاسیں لے لیتے ہیں, کلاسیں لینے کے بعد آپ کو ٹیسٹ ہوتا ہے. جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو مطلب ایزی ہوتا ہے, اتنا ہارڈ نہیں ہوتا, وہ آپ کر ہی لیں گے. تو وہ خیر سارے کر لیتے ہیں, وہ اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, وہ میں آپ بتا بھی نہیں سکتا آپ کو اس طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کے. تو وہ خیر ساروں کا ہو ہی جاتا ہے, وہ آپ پاس کر لیں گے. وہ 4 پیپرز کا MCQs ہوتا ہے, ہر پیپر میں آپ کے 42 43 مارکس ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح 4 پیپرز آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ ایگزام پاس کریں گے, رزلٹ آتا ہے 1 منتھ کے بعد, کیونکہ آج کل تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. 1 منتھ کے بعد آپ کا رزلٹ آنا ہے. تو 1 منتھ کے بعد جب آپ کا رزلٹ آئے گا نا, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے پھر گوگل پہ جانا ہے. پھر گوگل پہ جائیں گے, گوگل پہ جا کے آپ نے سمپل لکھنا ہے SIA لاگ ان. جب آپ SIA لاگ ان لکھیں گے نا, تو وہاں پہ جا کے آپ نے سائن ان کرنا ہے. جیسے ہی آپ اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں گے, آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا, اور اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنی ساری انفارمیشن ایڈ کرنی ہے. وہیں پہ آپ نے اپنا جو آپ بنوا کے لائے ہوتے ہیں نا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ, وہ آپ نے وہاں پہ اب آپ نے نا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی آپ وہیں اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد اس کی مطلب پکچر بنا کے آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, وہ آپ نے وہاں اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے, ایک بہت بڑا فارم ہوتا ہے, مطلب اس میں آپ کے تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ آپ کو اس فارم فل کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ آپ نے پورا فارم دھیان سے فل کرنا ہے, کیونکہ اس میں کافی لڑکے بہت مسٹیک کرتے ہیں. تو جیسے میرے ایک دوست نے کی ہے, اس نے کیا کیا ہے, وہ فارم کو فل کرتا رہا ہے. تو نہیں, اس نے خود نہیں کیا, اس نے کسی سے کروایا ہے. تو وہ خود بھی اس کے پاس نہیں بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کیا کیا, اس نے سیکیورٹی کا بیج بنوا دیا ہے. حالانکہ اس نے ڈور سپروائزر کا بنوانا تھا. تو آپ نے بھی جو بیج بنوانا ہے وہ ڈور سپروائزر کا بنوانا ہے, کیونکہ اس کی جابز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کس کون سے بیجز ہوتے ہیں, تو آپ کو کون سا بنوانا چاہیے. تو وہ اس طرح اس سے بھی مسٹیک ہوگی, تو وہ اس پہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگے گا. وہ آپ نے پورا دھیان سے فل کرنا ہے, فل دھیان سے, اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. پورا دھیان سے آپ نے وہ فارم فل کریں گے, فارم فل کر کے آپ نے وہ سبمٹ کر دینا ہے. اچھا, جب وہ آپ فل کر کے سبمٹ کر دیں گے, اس کے بعد آپ نے سمپل جانا ہے پوسٹ آفس میں. پوسٹ آفس میں جا کے آپ نے 190 پاؤنڈ دینے ہیں, اور آپ کی وہ پکچرز لیں گے, اور ساتھ 2 پروف آف ایڈریس آپ نے لازمی لے کے جانے ہیں. ایک تو آپ بینک اکاؤنٹ کا پروف آف ایڈریس لے جائیں, اور ایک اور میں نے ایک پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا, آپ کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس, اس میں آپ نے ڈرائیونگ کا لائسنس کا اگر آپ کے پاس ہے نا UK کا, تو وہ ساتھ لے جائیں. 2 پروف آف ایڈریس آپ کے اس طرح بن جائیں گے. تو وہ اس طرح آپ نے 2 پروف آف ایڈریس لے جانے ہیں, اور جا کے انہیں دیجیے گا, تو آپ کا سمپل پھر فارم بن جائے گا. اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو آپ اپنے 2 مطلب ڈفرینٹ بینکس کے نا اسٹیٹمنٹس لے جانی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ آپ نے انہیں دکھانی ہے. اور ساتھ BRP بھی لے کے جانا ہے, پاسپورٹ بھی لے کے جانا ہے. تو وہ سمپل آپ نے جا کے وہ آپ انہیں دکھائیں گے, تو وہ آپ کو کہیں گے 190 پاؤنڈ دے دیں. جب آپ انہیں 190 پاؤنڈ دیں گے تو وہ آپ کی ایک پکچر لیں گے, جو پکچر بعد میں آپ کے SIA بیج پہ لگے گی. تو وہ آپ کی پکچر بنا کے وہ سبمٹ کر لیں گے, اور اس کے اندر 1 ویک کے اندر آپ کا SIA بیج بن کے آ جائے گا. اچھا, آپ بات کرتے ہیں آپ کو کتنے قسم کے یہاں پہ بیجز ہوتے ہیں. یہاں پہ تو خیر کافی قسم کے بیجز ہوتے ہیں.
ایک سیکیورٹی کا بیج ہوتا ہے، ایک ڈور سپروائزر کا بیج ہوتا ہے، CCTV کا بیج ہوتا ہے. تو آپ کو کون سا کرنا چاہیے؟ آپ کو کرنا چاہیے ڈور سپروائزر کا بیج، کیونکہ ڈور سپروائزر کے یہاں پہ کام بہت زیادہ ہے. سیکیورٹی کا بھی کم ہے، اتنا کام نہیں ہے سیکیورٹی کے بیج پہ نا. اور CCTV کا بھی کم ہے، اس کا بھی اتنا نہیں ہے. خیر جو CCTV کا بیج ہے نا، اس پہ یہ ہے پیمنٹ اچھی ملتی ہے. لیکن اس کا ایشو یہ ہے، اس کا ایشو یہ ہے کہ اس پہ کام بہت کم ملتا ہے، اتنا جلدی کام نہیں ملتا، اور نہ ہی مطلب کام بہت کم ملتا ہے اس میں. تو آپ کو میرا جو مشورہ ہے وہ آپ کو یہی ہے کہ آپ ڈور سپروائزر کا بیج بنوائیں، وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہونے والا ہے. تو آپ نے ان ساری جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ان ساری چیزوں کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی. تو آپ کا بیچ بن کے آ جائے گا تو سمپل از ڈیٹ، پھر آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے. تو شفٹیں اپنی دبا کے لگانی ہے، بس تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. کیونکہ میں نے آگے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. تو انشاءاللہ بس دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ جو آنے والے لڑکے ہیں ان سب کو اس چیز کا پتہ ہو. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.